پہلی محبت کی خلش، تیسری قسط۔ میں نہیں مل سکتی، وہ مختصر کے کر فون بند کر دینا چاہتی تھی، پر شیراز نے عاجزی سے فوراً کہا، آخری بارم لو، میں اس کے بعد بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہاری قسم سبین۔ اور وہ پگھل گئی تھی، اتنی سنگ دل تھوڑی تھی۔ شیراز جانتا تھا وہ بیوقوف سی تھی، وہ اس کے سامنے ہوگا تو وہ انکار کی جرت ہی نہیں کر پائے گئی۔ ٹھیک ہے، میں کل آ رہی ہوں، وہ کے کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے، اس لیے جگہ کا نہیں پوچھا تھا۔ سبین اس سے ملنے کے کا سوچ کر ہی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن وہ ایک بار پھر سے موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن اگر وہ ازالہ کر گیا تو وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا تو تم فرارو کی راہیں ڈھونڈ پاؤ گی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا آیا تھا اور اس بار بھی ایسا کر گیا۔ سامنے آنے پر تم پھل گئی تو کیا پھر اسے اپنی محبت بخشو گی؟ کسی نے اس کے اندر سے سوال کیا۔ محبت تو وہ جذبہ ہے جو عمر گزر جانے کے بعد بھی پکارے تو دل اس کی سمت پلٹنے کو للچانے لگتا ہے۔ پھر وہ تو عشق تھا میرا، لیکن مجھے آخر تک ہمت بنی رکھنی ہے، میں جھک نہیں سکتی، پلٹ نہیں سکتی۔ وہ خود ہی سے جرا کر رہی تھی، خود ہی جوابات بھی تیار کر رہی تھی۔ وہ مما کو بتا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں سبین پر پورا بھروسہ تھا۔ راستے میں ہزار خدشے دل میں پناہ لیتے رہے، وہ سب کو نظر انداز کرتی بالآخر کیفے تک پہنچ ہی گئی تھی۔ وہ ابھی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلی ہی تھی کہ شیراز مسکراتا ہوا اس تک آیا تھا۔ وہ خاموش رہی، مسکرا بھی نہ سکی، جبکہ سبین کے مقابلے میں شیراز بہت پر جوش تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئی تھی۔ شیراز اس کا ہاتھ تھامے اب کیفے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ باہر کی سردی سبین کو محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک میز تک پہنچ کر کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اور وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہیں یہاں اپنے ساتھ دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، اتنا خوش میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ قدرے توقف کے لیے خاموش ہوا۔ تم میں جادو ہے، جب جب ساتھ ہوتی ہو دنیا بھلا دیتی ہو، اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کس جذبے کے تحت وہ نہیں جانتی تھی، لیکن شیراز کو یک گنا سکون ملا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ آج بھی ویسی ہی ہے کہ مد مقابل کو چاروں شانے چت کر دے۔ یہ کشش بہت خاص لڑکیوں میں ہوتی ہے، اور میں جانتا ہوں میری سبی بہت خاص ہے۔ وہ دل و جان ہتھیلی پر نکال کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ مرد اس وقت عورت کے سامنے اپنی ذات فنا کر دینے کو تیار ہوتا ہے جب وہ لڑکی بری طرح اس کے عشق میں الجھ گئی ہو، اور جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، بے پرواہی سے اپنی سمت پلٹ جاتا ہے۔ بھی کی کہیں شیراز کی بات سبین کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوئی تو استہزائی مسکراہٹ اس کے لوہے پر ٹہر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا وہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ محبت نئی انگڑائی لے لے گی۔ سبین نے اسے بغور دیکھا۔ تم بھی بولو نا، کب سے میں ہی بول رہا ہوں، تمہیں سننے کو ترس گیا ہوں۔ یار یہ عشق بری بلا ہے، اس بار لگتا ہے جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس دیا۔ سبین نے پرسوچ نگاہیں شیراز پر جمائی، کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دیں۔ مجھے لگا تھا کہ میں تم سے ملوں گی تو میرے جذبات کا شور میرے اندر کے سکون میں تلاطم بپا کر دے گا، مگر شیراز یہاں موت کا سکون ہنوز طاری ہے۔ مطلب جانتے ہو نا، محبت تم پر اب بھی عنایت کرنے کا دل نہیں رکھتی۔ وہ بہت خاموشی سے سیاہ شیشوں کے پار باہر کی سمت دیکھتے ہوئے بولی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکا ہوں، تا عمر ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ باخدا اب کبھی کوئی غلطی سرزرد نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں مثبت جواب تلاش کر رہا تھا،
اور وہ خاموش تھی، لبوں سے مگ لگا کر کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور مگ میز پر رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، کچھ غلطیوں کے ازالے ممکن نہیں ہوتے شیراز، وقت ان پر مرہم تو رکھ دیتا ہے مگر ان رشتوں کو بحال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دل کے رشتے صرف اعتماد اور بھروسے پر ہی جڑے ہوتے ہیں۔ سبین نے بغور شیراز کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تو وہ تڑپ گیا اور فوراً سبین کے ہاتھ تھام کر شدت سے جکڑ لیے تھے۔ یقین مانو سبین، تمہارا عشق اب انتہاؤں کو چھو رہا ہے، تم میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو، میں مجنوں بن گیا ہوں، شاعری کرنے لگا ہوں، یار ایک بار تو لوٹو میری جانب، ہر گلہ دور کر دوں گا۔ اس نے کہا تو سین کو کوفت سی ہونے لگی، وہ یہ سب سننا نہیں چاہتی تھی۔ جس شخص کو میری آنکھوں میں آنسو دیکھنے سے نفرت ہو گئی تھی، جسے زندگی جینے کے لیے ہر آزادی میں دینے کو تیار تھی، جو میرے ہزار وعدوں کے باوجود مجھے بے بسی میں چھوڑ گیا تھا، تو اب میں کیسے یقین کر لوں کہ اب اس شخص کو مجھے سے عشق ہو گیا ہے، وہ شاعری کرنے لگا ہے، وہ بھی میرے لیے، کیسے یقین کر لوں شیراز، اور فرض کروں گر یقین کر بھی لوں تو کیا حاصل، میرے بس میں اب تم سے محبت کرنا ہے ہی نہیں۔ وہ اڑیل بنی، ہر بات کے آخر میں بس یہی کہتی تھی کہ محبت اب باقی نہیں رہی، اور شیراز اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر مایوس ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آس پاس بغور نگاہیں دوڑا رہی تھی، تبھی اسے مطلوب شخص نظر آیا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ شیراز اسے اشارہ کرتے دیکھ کر چونکا، وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، جواب مسکراتے ہوئے انہی کی سمت آ رہا تھا۔ شیراز، ان سے ملو، یہ حمزہ ہے، اگلے ہفتے ہماری منگنی ہے، اور حمزہ آپ تو جانتے ہی ہیں انہیں۔ سبین نے مسکرا کر تعارف کا مرحلہ طے کیا، انہیں کون نہیں جانتا، ان کی تو بہت شہرت ہے ماشاء اللہ۔ شیراز اس یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ تھا، حمزہ بھی اسے اس حوالے سے جانتا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر ملا۔ سبین نے دیکھا کہ حمزہ کے لہجے میں بہت نرمی تھی، وہ اسے شیراز کے ساتھ دیکھ کر بالکل بھی غیر معمولی انداز میں پیش نہیں آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہی حمزہ کا امتحان لینے کا اس کا ایک طریقہ تھا، اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ ایک محبت کے بعد دوسری محبت پر تب آزمائی کر رہی ہو، یقیناً اس بار کامیاب رہو گی۔ ایک سلگتا ہوا جملہ شیراز اس کی طرف پھینک کر چلا گیا تھا، اور وہ ہنس دین، یہ اس کی حقیقت تھی۔ وہ حمزہ سے کہتی مسکرا رہی تھی، حمزہ اب خاموش تھا۔ سبین پھر سے میز پر بیٹھ کر کافی کا آرڈر کر رہی تھی، حمزہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سبین، کیا ایسا ہوتا ہے جیسا شیراز نے کہا؟ حمزہ کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ پہلی ناکام محبت دوسری کامیاب محبت کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہر بار اپنے اسلوب بدل لیا کرتی ہے، یہ نئے انسان کے ساتھ نئی فہرست بھی تیار رکھتی ہے۔ محبت میں کبھی بھی ایک سا تجربہ نہیں ہونا چاہے۔ تم نے جان بوجھ کر میرا ساتھ مانگا تھا، اگر تمہیں ابھی آباد میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ مجھے اب کسی بھی شے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن شاید تمہاری عزت مجھے تم سے محبت کرنا بھی سکھا دے، لیکن کوئی وعدہ نہیں کر رہی۔ تمہارے اور ماما کے لیے میں اتنا کر رہی ہوں کہ اپنے ماضی سے باہر نکل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ تم جانتے ہو شیراز کس قدر پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کی سمت نہیں پلٹ رہی، جبکہ اب یہ ایک اچھا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک کافی آئی وہ کہتی رہی، اور حمزہ اپنا مگ اٹھاتے ہوئے اسے بغور سن رہا تھا۔ سبین، تم نے شیراز کی بات مان کیوں نہیں لی، صرف انا کی خاطر؟ اس نے پوچھا تو سبین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کھوکھلی ہو گئی ہے، اس کی محبت کسی طوراب میرے اندر نہیں پنپ سکتی۔ عورت اپنی محبت اور اپنی ذات کی انتہا درجے کی تذلیل کرنے والے کو کبھی بھول کر بھی پھر سے محبت نہیں کر سکتی، پھر سمجھوتا ہوتا ہے۔
जबकि मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद था। सो मैं समझौता क्यों करती? और कहते हैं ना हमजा कि अगर मर्द पलटना चाहे तो इसका हाथ थाम कर रोका जा सकता है, लेकिन अगर औरत पलटना चाहे तो उसे नहीं रोका जा सकता, कि वो पलटे से पहले ही जा चुकी होती है। तो ये बात 100% दुरुस्त है। सबीन ने कुछ बेपरवाही और कुछ संजीदगी से कहा तो वो इस बचपने से कहने पर मुस्कुरा दिया। जब आंटी ने मुझे कहा था कि सबीन ने तुम्हें बुलाया है, गुड न्यूज है, वो अगले हफ्ते मंगनी के लिए हाँ कर चुकी है और अभी शॉपिंग के लिए जाना है और आपको कैफे से लेना है। तो यकीन जानिए तब मैं बौखला गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जो पाँव में पहनते हैं उसे जूता कहते हैं, अजुराब जिससे बाल बनाते हैं इसे बुर्श कहते हैं या पॉलिश। मम्मा को शक था कि मैं पागल होने के करीब हूं। खुशी से वो मौजू बदल कर इसे मुस्कुराते देखने की चाह में बौंगियां मारने लगा। तो सबीन आज पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। जब आपने मुझे शिराज के हमरा देखा तो इसी किस्म का रद्दे अमल क्यों नहीं जाहिर किया? वो न जाने क्या जानना चाह रही थी। हमजा मुस्कुरा दिया। जब आपने मेरा तारुफ इससे करवाया तो सारे शिकवे धुल गए। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर गोया हुआ और मुझे यकीन था कि अब मेरी तरफ बड़ी हैं तो माजी को पीछे छोड़कर ही बड़ी होंगी। वो मुसलसल मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। वो इस लड़के के एतमाद पर मुस्कुरा दी थी। मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंदर मुरझाते हुए मोहब्बत के पौधे में नई और मजबूत को नपीले फूटने की वजह बनेगी। हमजा ने इसकी सिया झेल सी आंखों में देखते हुए कहा तो वो शरारतन हंस दी। और जितने यकीन से आप कह रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि सच कह रहे हैं। वो संजीदगी से कहकर हमजा को गुनगुनाने पर मजबूर कर गई थी। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। वो झींक कर गाड़ी में जा बैठी और उसके लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई थी।